جب سے محسن نقوی صاحب نے وہ سب کچھ کہا ہے اس کے بعد پچھلے 12 گھنٹے میں میری ایک اہم ترین ملاقات ہوئی ہے۔ اس سے بہتر موقع تو پاکستان تحریک انصاف کو نہیں مل سکتا۔ 6 مہینے کا ٹائم ہے ان دونوں جماعتوں کے پاس، فائلیں تیار ہوئی ہیں، فائلوں کے اندر بہت سا مواد ہے اور 6 ماہ کا ٹائم ہے۔ گھی اگر سیدھی انگلی سے نکل آیا تو ٹھیک ہے، ورنہ انگلی جو ہے وہ ٹیڑھی کرنی پڑے گی۔ کسی صورت اس سے واپسی نہیں ہوگی۔ ہمیں ریپلیس کرنے کے لیے ایک شخص دروازے کے بالکل باہر کھڑا ہوا کان لگا کے سب کچھ سن رہا ہے اور اس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ کب مجھے بلاوا آتا ہے، مجھے آواز دی جاتی ہے کہ آ جاؤ اندر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آپ سے درخواست، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، محسن نقوی صاحب کا بیان، پاکستان کا نیا نقشہ، مزید صوبے بننے چاہیے، اور اس کے بعد پاکستان کی سیاست میں ایک طوفان آیا ہوا ہے اس وقت، اور وہ طوفان جو ہے اس کے جھکڑ اس وقت اسلام آباد، لاہور، کراچی، بڑے بڑے جو شہر ہیں اس کے اندر محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کے بہت سے سوالات آئے، مختلف ویڈیوز کے نیچے کامنٹ سیکشن میں آپ نے اپنے سوالات رکھے، بہت سے کویشچنز تھے۔ اب ان میں سے کئیوں کے میں نے جواب بھی دیے، جتنی میرے پاس انفارمیشن تھی وہ ساری میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، خبر کی بنیاد کے اوپر، اوپینین کی بنیاد کے اوپر۔ لیکن پھر بھی میرے ذہن میں بہت سے سوال تھے، اور ہمیشہ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ میں آپ سے جب گفتگو کرتا ہوں تو یا میرے جو انالیسز آپ کے سامنے آتے ہیں وہ صرف اور صرف میری خواہشات نہیں ہوتی کہ جناب میری خواہش ہے کہ جناب یہ ہو جانا چاہیے، وہ ہو جانا چاہیے۔ مجھے جو خبر ملتی ہے، ہمارے کبوتر جو ہمارے پاس اپڈیٹس لے کر آتے ہیں، اس کو سننے کے بعد، چیز کو ایویلیویٹ کرنے کے بعد میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور ہو سکتا ہے آپ میری بات سے اختلاف کریں، میں اختلاف کی رسپیکٹ کرتا ہوں، مجھے کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے۔ آپ میری کہی ہوئی بات سے، میرے کہے ہوئے آئیڈیا پہ، میری کہی ہوئی رائے کے اوپر جو ہے آپ بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں، ڈزنٹ میٹر، کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن ظاہری بات ہے اس کے بعد میں خود اس تگ و دو میں تھا، ہماری ٹیم جو ہے اس کے اوپر بھی ریسرچ کر رہی ہے، مختلف اسپیکٹ سے ہم ریسرچ کر رہے ہیں۔ تو پچھلے 12 گھنٹے کے اندر میری اب تک کی، جب سے محسن نقوی صاحب نے وہ سب کچھ کہا ہے اس کے بعد پچھلے 12 گھنٹے میں میری ایک اہم ترین ملاقات ہوئی ہے۔ نام میں ریویل نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے پیش کی معذرت، یہ میں پہلے ہی آپ کو بتا دوں۔ لیکن آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ملاقات جو ہے وہ اس سسٹم کی طاقتور شخصیت کے ساتھ یہ ملاقات ہے، جو بیسکلی آگے کا گیم پلان، آگے کا روڈ میپ وہ آپ کے سامنے اب میں رکھنے جا رہا ہوں، اور جو میرے سوال جواب ہوئے ہیں اسی سے آپ نے نتیجہ اخذ کرنا ہے۔ میں بس یہیں تک جو ہے بات کو کروں گا، آپ اس کے اوپر اختلاف کریں، آپ اسے ایکسیپٹ کریں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ میرا اس سے، میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ جناب یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے اور یہی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ میں آپ سمجھ لیے کہ میرا اس وقت صرف ایک رپورٹنگ موڈ آن ہے، اور میں رپورٹنگ موڈ کے اندر ہی آپ کو یہ ساری بس باتیں بتانے لگا ہوں۔ جس نے ڈینائی کرنا ہے، اختلاف کرنا ہے، وہ اس کی مرضی ہے۔ سو یہ جو اہم ترین ملاقات ہے یہ اسی تناظر میں تھی کہ آگے ہونے کیا جا رہا ہے، کیا نئے صوبے بنانے کے حوالے سے یہ پلان کتنا امپورٹنٹ ہے۔ اب یہ جو ملاقات ہے یہ 1-on-1 ملاقات ہے، یہ اس میں کوئی اور تیسری شخصیت جو ہے وہاں پہ نہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ تو میں جب اس طاقتور شخصیت سے جب میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی یہ بتائیے کہ یہ جو پلان آیا ہے سامنے کہ جناب نئے صوبے بننے چاہیے، یہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کتنا ڈویبل ہے، اور اگر یہ ڈویبل نہیں ہے تو کیا اس کو بیک ٹریک بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو واپس بھی لیا جا سکتا ہے۔ تو اس کا جواب تھا کہ جی کسی صورت اس سے واپسی نہیں ہوگی۔ یہ میں ورڈ ٹو ورڈ جو ہے میں بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس پہ کسی صورت واپسی نہیں ہوگی، ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہے۔ سو اگر وہ جیسے کہتے ہیں نا کشتیاں جلا کے آنا، تو یہ کشتیاں جلا کے آنے والی صورتحال ہے کہ یہ تو اب ہونا ہی ہونا ہے۔ تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے، اگر تو بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ہونا ہی ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا جی اس میں سب سے بڑی جو رکاوٹیں ہیں، ظاہری بات ہے نظر آتا ہے کہ اس میں سب سے بڑی رکاوٹیں جو ہیں وہ یہ 2 سیاسی خاندان ہیں، مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی تو اس کے اوپر اپنی رائے بھی دے چکی ہے کہ جناب اس کے اوپر جو ہے وہ مراد علی شاہ صاحب کا بیان آیا ہے، شرین امان صاحبہ کا بیان آیا ہے، بلاول بھٹو صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کا ابھی تک اس کے اوپر بیان کوئی نہیں آیا ہے۔ تو یہ معاملہ پھر کس طرح آگے چلے گا؟ نون لیگ کے حوالے سے بھی جو ہے، بائی دا وے نون لیگ کے حوالے سے جو ہے جب یہ ملاقات ہو رہی تھی تو اسی دوران جو ہے یہ ایک خبر آئی کہ جناب
لاہور کے اندر جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ، نواز شریف، شہباز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب کے درمیان جو ہے ملاقات ہوئی ہے. سارے شریف خاندان جو ہے ملاقات ہوئی ہے اس میں. تو میں نے اس شخصیت سے میں نے کہا جی یہ دیکھیں یہاں پہ تو یہ بڑی اہم ملاقات ہوگی. تو انہوں نے کہا ہاں ابھی تک اس بارے میں کوئی بیان تو نہیں آیا نون لیگ کی طرف سے، لیکن آ جائے گا موسٹ پرابلی اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہاں سے کوئی بیان آ جائے گا. تو جب آئے گا تو پھر اس کو ایویلیویٹ کریں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں نے کہا جی یہ مطلب یہ سلسلہ اب جو شروع ہونے لگا ہے، یہ اس کی تگودو جو ایک سٹارٹ ہونے لگی ہے، جو کیمپین ایک شروع ہونے لگی ہے، آخر اس کا کوئی اینڈ رزلٹ تو ہوگا نا. مطلب کتنی دیر تک یہ سلسلہ چلے گا، اور کیا نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع بھی دیا جائے گا کہ جناب آپ اس میں ہاں ملائیں یا اس کو امپلیمنٹ کریں. تو اس کا جواب تھا جناب 6 مہینے کا ٹائم ہے ان دونوں جماعتوں کے پاس کہ اس چیز کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اب اگر میں 6 مہینے کی بات کروں تو آج 2 اگست ہے، چلیں اگست سے ہی سٹارٹ کر لیتے ہیں. تو اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، یعنی آپ سمجھ لیے کہ 1 فروری سے پہلے اس سارے معاملے کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنا ہے. اور پھر ظاہری بات ہے میرا اگلا سوال تھا کہ اگر یہ نہیں ہو پاتا، 6 ماہ کے اندر یہ نہیں ہو پاتا تو پھر کیا ہوگا. تو اس طاقتور شخصیت نے کہا کہ پھر سسٹم میں بہت سی اور آپشنز موجود ہیں. تو پھر میں نے سوال کیا، میں نے کہا جی کیا اس میں پاکستان تحریک انصاف، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو جو لوگ میرے ریگولرلی میرے ویلاگز دیکھ رہے ہیں، میں نے اس میں کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بڑا نادر موقع ہے. یہ ہے وہ موقع جس کا انتظار تھا. میں کہہ چکا ہوں یہ بات، بلکہ میں نے کیا کہا تھا آپ ذرا سن لیجئے میں نے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کیا کہا تھا. پاکستان تحریک انصاف میری نظر میں، یا میں اپنی خبر کی بنیاد پہ یا تجزیے کی بنیاد پہ آپ کے ساتھ بات شیئر کر سکتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایکچولی اپرچونٹی ہے. کیونکہ اگر ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی اگر اس معاملے پہ ریزسٹ کرتی ہیں، جو کہ وہ کریں گی اور وہ اس کے اوپر سٹینڈ لیں گے بھی، کس حد تک لیں گے وہ بات کی بات ہے. تو اگر یہ دونوں اتنا تگڑا سٹینڈ لیتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا ایکچولی اس کے اندر ایک اوپننگ کریٹ کر سکتی ہے. وہ یہ کہہ سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہ جناب آپ کا اگر یہ مشکل مرحلہ ہے تو ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، دسو کی کرنا ہے. یہ آپ نے گفتگو سنی. تو میں نے کہا جی یہ پھر کیا پاکستان تحریک انصاف ایک آپشن کے طور پہ ٹیبل پہ آ سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ تھا کہ اس سے بہتر موقع تو پاکستان تحریک انصاف کو نہیں مل سکتا. اب میں نے اس ملاقات سے پہلے یہ سب کچھ کہا تھا، تو مجھے بالکل وہی لگا کہ میں نے تو خود یہ بات کہی تھی، میں پہلے آپ لوگوں سے ویلاگ کے اندر یہ بات کہہ چکا تھا. تو اس طاقتور شخصیت نے بھی یہی کہا کہ اس سے بہتر موقع پاکستان تحریک انصاف کو نہیں مل سکتا اپنی چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے. لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کا ایکیومن کتنا ہے، کیا وہ اس موقع کو کیشن کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ ان کی مرضی ہے. تو میں نے پوچھا، میں نے کہا جی اس میں پرابلمز کیا ہیں، اس میں ہرڈلز کیا ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آخر کیا وجہ ہے کہ بات نہیں. انہوں نے کہا جی وہاں پہ وہ بیسکلی اس وقت جو ایک کنفیوژن کا ایک معاملہ ہے، مطلب اس پوری ایکویژن کے اندر بیرسٹر گوہر ہیں، تو سلمان اکرم راجہ ہیں، تو سہیل آفریدی ہیں، علیمہ خان ہیں. تو وہاں پہ کوئی پارٹی کی ڈائریکشن کلیئرلی جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایکچولی اگر اس کو معاملے کو لے کے چلنا ہے آگے تو بات کس طرح کی جائے. تو لیکن اگر پولیٹکس کی تھوڑی سی سمجھ بوجھ ہو تو پھر یہ اس موقع کو جو ہے وہ اس کا فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں. تو بات تو مجھے سمجھ آ گئی، وہی میں نے بھی یہ بات کی تھی. پھر اس کے بعد میں نے سوال کیا، میں نے کہا آئیں جی ذرا نون لیگ کی طرف آ جائیں کہ نون لیگ کی ایکچولی اس کے اوپر اسٹیٹڈ پوزیشن کیا ہے ابھی تک. انہوں نے کہا اسٹیٹڈ پوزیشن تو ابھی تک نہیں آئی ہے. میں نے کہا لیکن ظاہری بات ہے اس معاملے پہ وہ ریزسٹ تو کریں گے، وہ تو نہیں چاہیں گے کہ پنجاب کی جو ہے وہ کسی طرح تقسیم ہو یہاں پہ، کیونکہ پنجاب کے بلبوتے کے اوپر ہی تو وہ اسلام آباد جاتے ہیں. الیکشن وہ بے شک پنجاب کا ہی صرف لڑتے ہیں، کانسٹیٹیوشن ساری پنجاب کے اندر ہی، لیکن اسلام آباد میں وزیر اعظم ہاؤس کا دروازہ جو ہے وہ تو اسی وجہ سے کھلتا ہے. تو اس کا جواب یہ تھا کہ ایون نون لیگ کے بہت سے ایم این ایز ایم پی ایز جو ہیں وہ اس نئے صوبوں کے پلان کی حمایت کر رہے ہیں اور پیغامات پہنچائے گئے ہیں ایم این ایز اور ایم پی ایز کی طرف سے کہ یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے اور اگر آپ یہ کرتے ہیں تو ہماری طرف سے پوری سپورٹ ہے. اب وہ چاہے پبلک ڈومین کے اندر جا کے یا اپنی لیڈرشپ کے سامنے جا کے وہ جو مرضی پوزیشن لیتے رہیں،
لیکن یہ پیغامات پہنچائے گئے ہیں. اب مجھے یہ مت سمجھے گا کہ مجھے کوئی تعداد پتہ ہے یا نام پتہ ہے, مجھے نہیں پتہ, لیکن میں آپ کو صرف چونکہ ایک کویشچن آنسر یہ سیشن ہو رہا تھا تو میں اس کے مطابق آپ کو بات بتا رہا ہوں. پھر میں نے کہا جی نون لیگ کے حوالے سے ایشوز کیا ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ اس کو ریزسٹ کر سکتی ہے؟ تو اس سوال کا جواب ایک سوال کے اندر تھا جو مجھ سے کیا گیا. انہوں نے کہا آپ کے خیال میں نون لیگ کی اس وقت پولیٹیکل پوزیشن کیا ہے آن گراؤنڈ؟ آپ بتائیے. مجھ سے پوچھا گیا آپ بتائیے. میں نے کہا جی کریڈیبلٹی کے بہت بڑے مسائل ہیں. فارم 47 کا تانا ان کو بلاول بھٹو زرداری بھی مارتے ہیں, تو فارم 47 کا تانا جو ہے ان کو پاکستان تحریک انصاف بھی مارتی ہے. تو کریڈیبلٹی کا بہت بڑا ایشو ہے. تو انہوں نے کہا یہ آپ کی رائے ہے. میں نے کہا ہاں میری رائے ہے, بالکل ہے. تو انہوں نے کہا چلیں آپ کی جو رائے ہے ہم اس کا احترام کرتے ہیں. اس کے بعد میں نے پوچھا کہ کیا اس وقت لاہور کے حوالے سے یا پنجاب کے حوالے سے کوئی پرابلم ایریاز بھی ہیں؟ اچھا میں آلریڈی اپنے ایک آدھے ویلاگ میں بات کہہ چکا ہوں کہ پنجاب کے حوالے سے فرکشن پوائنٹس موجود ہیں. تو صرف اتنی سی ایک بات کی گئی کہ کوئی نقشہ وغیرہ بھی ہے. اب نقشے کے مجھے سمجھ نہیں آئی, نقشے سے کیا مراد تھی؟ پتہ نہیں کسی نقشے کی بات کی گئی کہ نقشے کا آئیڈیا ہے آپ کو. اب مجھے نہیں پتہ نقشے کے نقشے سے کیا مراد ہے. تو میں نے کہا جی مجھے تھوڑی سی اس کی تفصیل بتائیں. تو انہوں نے کہا نہیں بس اتنا ہی کافی ہے نقشہ. اب یہ نقشہ جو ہوتا ہے وہ تو گھروں کا بھی ہوتا ہے, نقشہ جو ہے وہ شہروں کا بھی ہوتا ہے, نقشہ جو ہے وہ ریلوے ٹریکس کا بھی ہوتا ہے, سڑکوں کا بھی ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا چیزیں تو پھر نکل آتی ہیں نا, پھر اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. جب آپ ڈھونڈنا شروع کریں تو پھر تو بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. تو مجھے یہ میری رائے ہے, یہ میرا امپریشن ہے جو میں اب آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں. یہ انہوں نے نہیں کہا, یہ میرا امپریشن ہے کہ فائلیں تیار ہوئی ہیں, فائلیں بنی ہیں, فائلوں کے اندر بہت سا مواد ہے. تو اور 6 ماہ کا ٹائم ہے. تو اب اگر وہ 6 ماہ کے اندر وہ چیزیں نہیں امپلیمنٹ ہوتی تو پتہ نہیں, ہو سکتا ہے شاید فائلیں کھلنا شروع ہو جائیں جو کہ ابھی تک نہیں کھلی ہیں. تو اس سے مجھے آئیڈیا ہوا کہ نون لیگ جو ہے وہ از ان رائٹ ناؤ ان ڈیپ ٹربل. پھر میرا اگلا سوال تھا کہ ظاہری بات ہے نون لیگ کا مطلب جو ہے وہ تو نواز شریف ہے. نون لیگ نواز شریف. تو اس طاقتور شخصیت نے کہا کہ ہمیں اس بات کا آئیڈیا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس معاملے کو زیادہ پسند نہیں کریں گے, یا شاید وہ نہ کریں, یا شاید وہ اس کو ریزسٹ کریں. تو یہ ذمہ داری جو ہے وہ پھر ان کے بھائی کے اوپر ہے کہ ان کے بھائی خود ہی بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں کہ انہوں نے اس معاملے کو کس طرح ہینڈل کرنا. تو دوبارہ انہوں نے کہا کہ یہ بات تو اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں شاید پتہ لگ جائے, کیونکہ بیٹھک تو ہو گئی ہے رائے ونڈ کے اندر, تو پتہ لگ جائے گا کہ پبلک پوزیشن جو ہے وہ کیا لی جاتی ہے, تو ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا. ٹھیک. اس کے بعد اگلا سوال تھا کہ یہ بتائیے کہ ایک یہ بھی جو اس پلان کے جو مخالفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا ایکسپینسو ہو جائے گا. مثال کے طور پہ ہر جگہ آپ کو پہلے بھی آپ کے پاس 4 وزرائے اعلیٰ ہیں, پھر آپ کو مجھے نہیں پتا کتنے صوبے بنتے ہیں, 13 14 15, تو اتنے وزیر اعلیٰ آپ کو چاہیے ہوں گے. تو اس کا جواب یہ تھا کہ کسی قسم کا یہ پلان جو ہے وہ کسی صورت بھی ایکسپینسو نہیں ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر ایک ڈی پی او ہے تو ہو سکتا ہے وہ اس کو آئی جی کا عہدہ دے دیا جائے, وہ اس ایریا کا آئی جی بن جائے. اگر پہلے شہروں کے میئر ہوتے تھے تو وہی میئر جو ہے وہ ایک بڑے حصے کا جو ہے میئر اگر فار ایگزامپل الیکٹ ہوتا ہے تو وہی وزیر اعلیٰ بن جائے. لیکن کم از کم ایک وزیر اعلیٰ, چاہے وہ سندھ کا ہو, پنجاب کا ہو, بلوچستان کا ہو یا کے پی کا ہو, اس کے پاس جو اتنا بڑا رقبہ آ جاتا ہے حکمرانی کرنے کے لیے, سو بہتر ہے کہ اس ایریا کے اندر جو ہے وہ 4 یا 5 یہ پاورز جو ہیں وہ ڈیزگنیٹ کر دی جائیں. اسی طرح پولیس کی پاورز بھی اسی طرح ڈیزگنیٹ کی جائیں, اسی طرح عدالتی معاملات بھی اسی طرح ڈیزگنیٹ کیے جائیں. جو چیز ڈویژنل سطح کے اوپر ہوتی ہے یا ڈسٹرکٹ سطح کے اوپر ہوتی ہے, انہی عہدیداروں کو جو ہے وہ آپ صوبائی حیثیت میں ان کو وہ نام دے دیں, تو کوئی مشکل. ہاں صرف
دفتری خرچے کے اندر جو ہے وہ اسٹیشنری وغیرہ شاید چینج کرنی پڑ جائے, اس طرح کی چیزیں ہوں گی, لیکن یہ ضروری ہے کیونکہ یہ سسٹم نہیں چل رہا اس طرح آگے. بہت کوشش کی ہے آپ یہ جب بھی 2 قدم آپ آگے جاتے ہیں پھر کوئی ایسی چیز آتی ہے کہ 2 قدم پیچھے جانا پڑ جاتا ہے. تو یہ تو کرنا پڑے گا, یہ تو اس میں کوئی چانس ہی نہیں ہے. پھر میرا سوال یہ تھا کہ اس کو آگے اب لے کے کس طرح چلیں گے. مطلب محسن نقوی صاحب جو بات کہہ رہے ہیں, جو انہوں نے آئیڈیا فلوٹ کیا ہے, اس کو یہ طاقتور شخصیت آگے کس طرح لے کے چلے گی. تو اس کا جواب یہ تھا کہ یونیورسٹیز کے اندر, کالجز کے اندر, ٹیلی ویژن پروگرامز کے اندر اب آپ اس کے اوپر ایک ڈبیٹ ہوتا ہوا دیکھیں گے. اس ٹاپک کو جو ہے وہ آپ ڈسکس ہوتا ہوا دیکھیں گے. اور اگر ظاہری بات ہے مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی اس کو ریزسٹ کرتی ہے تو پھر تو یہ ٹاپک اور بھی زیادہ ڈسکس کیا جائے گا. لیکن جو کچھ بھی ہونا ہے وہ 6 ماہ کے اندر ہونا ہے. اب یہ جو 6 ماہ کا لفظ تھا نا, یہ متعدد بار استعمال کیا گیا ہے, 1 سے زائد دفعہ استعمال کیا گیا ہے. تو اس سے مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ یہ ایک جسے کہتے ہیں نا ڈیڈ لائن کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے, ڈیڈ لائن کے بغیر یہ کام نہیں ہو رہا. تو اب میرا جو ایک باقی اور بھی باتیں ہوئی ہیں, میں اس کو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانتا. عمران خان صاحب کے بارے میں بھی گفتگو ہوئی, اور بھی ٹاپکس کے حوالے سے گفتگو ہوئی, لیکن میں وہ کیونکہ میرے خیال میں شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو جو اصل کرکس تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. میں سمرائز اگر کر کے آپ کے سامنے بات رکھوں تو متعلقہ جو حلقے ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہر صورت اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, نو میٹر واٹ ہیپنس, اس کو کرنا ہی کرنا ہے. یہ گھی اگر سیدھی انگلی سے نکل آیا تو ٹھیک ہے, ورنہ انگلی جو ہے وہ ٹیڑھی کرنی پڑے گی. اب سوال یہ ہے کہ کیا نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی اس چیز کو ریزسٹ کرتے کرتے انتہا تک جانے کے لیے تیار ہیں. ماضی میں تو کر چکے ہیں, نواز شریف صاحب کا ایک تاریخ ہے کہ وہ کر چکے ہیں, زرداری صاحب بھی کر چکے ہیں, لیکن اس کے بعد بیک ٹریک بھی کیا تھا چیزوں کے اوپر. اور نوئنگ دس تھنگ, مطلب فار ایگزامپل 1 منٹ کے لیے آپ سمجھ لیجیے کہ 3 فریق ہیں نا اس کے اندر. 1 منٹ کے آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے, آپ کی نون لیگ ہے, آپ کی پاکستان پیپلز پارٹی, یہ 3 فریق ہیں. تو یہ 3 فریق جب ایک کمرے میں بیٹھ کے اگر اس ٹاپک کے اوپر گفتگو کریں, میں ایک تصوراتی چیز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اگر وہ اس ٹاپک کے اوپر بیٹھ کے گفتگو کریں تو ان تینوں میں سے 2 کو اس بات کا پتہ ہوگا کہ ہمیں ریپلیس کرنے کے لیے ایک شخص دروازے کے بالکل باہر کھڑا ہوا, کان لگا کے سب کچھ سن رہا ہے اور اس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ کب مجھے بلاوا آتا ہے, مجھے آواز دی جاتی ہے کہ آ جاؤ اندر, تو وہ اندر آ جائیں گے. اور کچھ پتہ نہیں اگر وہ اندر آئیں تو ایک شخص جو آلریڈی اندر ہے وہ باہر آ جائے. سمجھ رہے ہیں نا آپ میری بات؟ یہ میری رائے ہے, یہ میری سمری ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. سو یہ سچویشن بیسکلی ڈیولپ ہوئی ہے اور اس طرح چیزوں کو جو ہے وہ آگے لے جایا جا رہا ہے. میں بلکہ کل ایکچولی ابھی چونکہ نون لیگ کی بات ہو رہی تھی تو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی کہ میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو ہے مختلف ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر ایک ریاکشن چلا. وہ بڑی انٹرسٹنگ ایکچولی خبر ہے. ایک ریاکشن چلا کہ جی سابق وزیر اعظم نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے قائد نے کہا ہے کہ جی جمہوریت ہی بہترین نظام حکومت ہے اور حکمرانی کا حق صرف عوام کو ہے, سیاست میں تلخیوں سے بچنا چاہیے. وزیر اعظم آفس سے جاری بیان کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور میں قیام کے دوران جاتی عمرہ میں پارٹی قائد نواز شریف سے ملاقات کی. اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی موجود تھے. اچھا, جب یہ بیان چل گیا مختلف چینلوں کے اوپر تو اس کے بعد مریم اورنگزیب صاحبہ نے ٹویٹ کیا کہ پارٹی قائد اور صدر پاکستان مسلم لیگ نون نواز شریف سے منسوب کر کے بعض چینل بیان چلا رہے ہیں جو درست نہیں. جناب نواز شریف کا بیان ان کے ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے یا پارٹی کی انفارمیشن سیکرٹری کی طرف سے جو ہے وہ جاری کیا جاتا ہے. تو اچھا, ویسے بیان میں تھا کچھ نہیں ایسا, وہ تو جمہوریت کی بات کر رہے تھے, لیکن اس کو بھی جو ہے وہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے نلیفائی کر دیا کہ نہ اے نہیں کہ نواز شریف نے کہا ہی کچھ نہیں ہے. تو میں نے پچھلے ویلاگ میں یہ جو آپ تھمبنیل دیکھ رہے ہیں تو میں نے یہی کہا تھا کہ بھائی ان کو سانپ سونگ گیا ہے, 72 گھنٹے سے زیادہ ہو چکے ہیں, ان تے 96 ہونا لینے تے بولو تو صحیح. کچھ لوگ انتظار کر رہے ہیں, آپ کے پارٹی کے ایم این ایز ایم پی دوسری سائڈ سے رابطے کر رہے ہیں کہ جی اسی حاضر ہیں گے, دسو کی کرنا. آپ کی پارٹی میں ایک چھوٹی سی نکی سی بغاوت سی ہو رہی ہے اور آپ کی جانب سے کوئی ڈائریکشن ہی نہیں آ رہی, کوئی بات ہی نہیں آ رہی. خواجہ آصف صاحب نے ایکچولی اس کے اوپر ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے
محسن نقوی صاحب کے حوالے سے کہا کہ محسن نقوی صاحب نے سسٹم کی قسم پرسی پر اپنے خیالات کا اظہار کیا. میں ذاتی طور پر ان خیالات سے کم و بیش اتفاق کرتا ہوں. نقوی صاحب تو ماشاءاللہ خود ایک پاور ہاؤس ہیں. میں بھی بحیثیت ایک سیاسی ورکر شدت سے محسوس کرتا ہوں سسٹم کا ارتقائی عمل یا ایوولوشن کا پروسیس دہائیوں سے گروہی اور ذاتی مفادات کے تابع ہے. اچھا ویسے میرے خیال میں صرف خواجہ آصف صاحب نہیں بلکہ خواجہ سعد رفیق صاحب بھی اس بات کو ایگری کریں گے, کیونکہ خواجہ سعد رفیق صاحب کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ بھی اس خاندانی نظام سیاست سے بہت سخت اختلاف کرتے ہیں. ایون تو ان کا تعلق اسی جماعت سے جہاں پہ خاندان ہی ظاہری باتوں اوپر بیٹھا ہوا ہے, لیکن پرنسپلی وہ اس چیز سے میرا خیال میں بہت ڈس ایگری کرتے ہیں کہ یہ نظام اس طرح نہیں چل سکتا. وہ بھی میرے خیال میں اس بات کو مانتے ہیں. آگے جا کے وہ کہتے ہیں نقوی صاحب اس نظام کے انتہائی طاقتور عہدوں پہ 3.5 سال سے فائز ہے. اگر وہ چاہتے تو نظام کی تبدیلی کی بات یا پیش رفت اس عرصے میں کر سکتے تھے. چلیں دیر آئے درست آئے. کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے نیشنل ایکشن پلان کے 13 نکات یا پوائنٹس کا ذکر کیا. ایک پوائنٹ پہ عمل درآمد جو ہماری افواج کے ذمہ تھا اس پر عمل درآمد اور تکمیل جانوں کی قربانیوں سے ہو رہا ہے. باقی 12 پوائنٹ وزارت داخلہ کی ذمہ داری ہے جن پہ عمل درآمد نہیں ہوا. نقوی صاحب سسٹم کی تبدیلی کا آغاز نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد سے کریں. سسٹم میں تبدیلی کا آغاز اپنی وزارت سے کریں. صرف ہماری قابل احترام تاجر برادری نہیں پوری قوم آپ کے ساتھ ہے. یہاں پہ تھوڑا سا جس چیز کا ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال ہے وہ اب ایک پروونشل سبجیکٹ ہے. اٹ از ناٹ اے فیڈرل سبجیکٹ. آپ کی لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنا, پولیس کو کنٹرول کرنا وہ آپ کے پروونسز کے اس میں آتا ہے. تو یہ ذمہ داری بھی جو ہے وہ اگر پنجاب کی حد تک بات کی جائے تو مریم نواز صاحبہ کے پاس آتی ہے, مراد علی شاہ صاحب کے پاس آتی ہے, سرفراز بگٹی صاحب کے پاس آتی ہے, سہیل آفریدی صاحب کے پاس آتی ہے. لیکن ٹھیک ہے, میں خیال میں خواجہ آصف صاحب ظاہری بات ہے انہوں نے پارٹی کا بھی اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ضرور دینا تھا. تو میری اطلاع کے مطابق جہاں یہ 6 مہینے کا ٹائم ہے, آنے والے ہفتوں کے اندر یہ کیمپین فل تھروٹل کے ساتھ شروع ہونے لگی ہے. ابھی صرف ایک پھلجڑی آئی تھی, بلکہ ہو سکتا ہے کہ ابھی جب میں آپ کے سامنے یہ ویلاگ کر رہا ہوں تو آج سے ہی اخباروں کے اندر جو ہے ایک سلسلہ سٹارٹ ہو جائے. ہو سکتا ہے, میری ایک رائے ہے. باقی کبوتر ہمارے جو ہے وہ بالکل اسی طرح اڑے ہیں جس طرح آج کل ایران, مشرق وسطیٰ میں ڈرون اڑے ہیں. ہر جگہ وہ جاتے رہتے ہیں, لیکن صرف فرق یہ وہ جا کے پھٹتے نہیں ہیں, وہ خبر لے کے واپس آتے ہیں. تو دعا کیجئے ہمارے کبوتر جو ہے وہ اسی طرح واپس آتے رہیں. یہ نہ ہو کہ رستے میں جو ہے وہ کوئی انٹرسیپٹر ان کو اڑا دے. تو تب تک جو ہے یہ سلسلہ جاری رہے گا. ایک بہت ضروری بات جو میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا, میرا کام صرف آپ کو خبر دینا ہے, میرا کام صرف آپ کو رپورٹ دینا ہے, میرا کام صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ ہو کیا رہا ہے. سوری ایک چیز میں بتانا بھول گیا, یہ تو مجھ سے مس ہو جانی تھی ابھی. میں نے پوچھا جی کہ کیا کسی قومی حکومت کے بارے میں سوچا جا رہا ہے, کیا اس وقت کوئی قومی حکومت بننے جا رہی ہے؟ تو اس کا جواب یہ تھا کہ آج کی تاریخ میں اس وقت جب میں اور آپ یہ بات کر رہے ہیں کسی قومی حکومت کے بنانے کا کوئی پلان نہیں ہے. تو لیکن اگلا جملہ یہ تھا کہ آگے کا کچھ پتہ نہیں. تو میں اس کو ایزیوم کر رہا ہوں کہ وہی دوبارہ وہ 6 مہینے. تو 6 مہینے کے بعد اگر یہ چیز امپلیمنٹ ہوگی تو وہ اور بات ہے. میں دوبارہ وہی بات کہ میرا کام صرف آپ کو خبر دینا ہے. یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے یہ آپ فیصلہ کیجئے, مجھے نہیں پتا, لیکن میں آپ کو صرف رپورٹ کر رہا ہوں کہ دس از واٹس گوئنگ آن ان دا کوریڈورز آف پاور ان پاکستان. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.